بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں یہ ناول عشق جنون کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ ناول بہت 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 انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی آپ سب کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہی یہ ناول پڑھ رہی ہوں، تو بہت مزہ آ رہا ہے مجھے تو اس کی اسٹوری۔ شروع میں کوئی اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگا تھا مجھے بھی، لیکن اب یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ نیلو اور میسم کا کریکٹر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے سلطان جو ہے وہ ابریش کو حاصل کر پائے گا یا نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں حاصل کر پائے گا۔ وہ اتنی بڑی عمر کا ہے اور ابریش ابھی فرسٹ ایئر میں ہے آئی تھنک، یا سیکنڈ ایئر میں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ نے پڑھا ہوگا ناول، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو اب جو اس کا خوف ڈر ہے اس کی وجہ بھی ابھی نہیں سامنے آئی، وہ کیا ہے۔ تو ناول واقعی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کرنے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کوسچن کرنے ہیں کمنٹس میں آپ کا رپلائی ضرور کروں گی انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ اس نے آخری الفاظ نایاب کی طرف دیکھ کر بولے، جو بڑی توجہ سے ان کی بات سن رہی تھی۔ آخری بات پر وہ بلش کرنے لگی۔ اف، یہ منگنی کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے تو اس لیے ان کا حوالہ نہیں دیتے، اور بھائی تو میں آپ کو بالکل نہیں بول۔ اس کے الفاظ میں کچھ تو تھا جو اعظم کو غلط لگا۔ ہائے، آپ مجھ سے تو ملی نہیں، ویسے میں نے آپ کو دیکھا ہے کہیں لیکن پہچانا نہیں جا رہا۔ شہباز کب سے نایاب کو اکیلا دیکھ کر بات کرنا چاہتا تھا، اسے اکیلا دیکھ کر پاس پہنچا، لیکن اسے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ہے کون، اس لیے پوچھ بیٹھا کیونکہ وہ اپنے ملک کافی عرصہ بعد آیا تھا۔ شریر، میں بتاؤں تجھے، تیری کیا لگتی ہے؟ شرم کر، ہونے والی بھابھی ہے تیری اور تجھ سے 2 سال بڑی ہوگی، اس لیے آپ ہی بولا کر۔ اس کی ماں کان پکڑے کہیں جا رہی تھی، لیکن ان کی نظر اپنے بیٹے کے زرد چہرے پر نہ پڑی تھی، جو بس نایاب کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں شرم و حیا کے پہرے تھے۔ اس کا جیسے دم گھٹنے لگا تھا اس سب سے۔ ڈیئر، وہ ماضی تھا، پاسٹ کی بات ہو رہی تھی، اب حال میں آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ایشا گڑیا، جاؤ ابریش کو روم میں لے کر جاؤ۔ اس کی سرد آواز پر سب نے خوف سے کپکپاتی ابریش پر پڑی، جو پتہ نہیں کب سے کھڑی اپنے باپ کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ بات کرتے دیکھ تو لیا کریں کہ کس جگہ پر بات کر رہے ہیں، سلطان نے ایشا کے ساتھ ابریش کو جاتے دیکھ کر کہا۔ تو سب میں خاموشی سی چھا گئی۔ شہباز، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور میں تم سے خود وعدہ کرتا ہوں بچی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کی بات پر یقین ہے مجھے، آپ اس کے دوسرے باپ بن کر دکھائیں گے، لیکن میرا دل وسوسوں سے بھرا ہے۔ چاچو، آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھا سب کو شوق ہی تو دے گیا تھا، کسی کو اس سے ایسے توقع نہ تھی۔ تم اوپر بیٹھو سلطان، پھر بات ہوتی ہے۔ نہیں چاچو، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا۔ ان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتا بولا، ہاں بچے، جانتا ہوں۔ آپ میری ساری خواہشیں پوری کرتے تھے، مجھے سب یاد ہے۔ اگر ڈیڈ انکار کرتے تھے تو وہ چیز مجھے آپ لا کر دیتے تھے، اور آپ نے خود چچی سے بولا تھا اگر بیٹی ہوئی تو اس کی شادی آپ مجھ سے کریں گے۔ تم اس وقت چھوٹے تھے، تمہیں وہ سب باتیں کیسے پتہ ہیں؟ ان کی زبان سے تو الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ فار گاڈ سیک چاچو، 5 سال کا تھا جب آپ کے کمرے سے آوازیں سنی تھی۔ اس وقت دل سے اس بات پر اڑا تھا کہ میں شادی کروں گا تو چاچو کی بیٹی سے۔ آپ نہیں جانتے کتنے عرصے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
جس دن مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ کی ایک بیٹی بھی ہے، اس دن میں نے یہ بات گانٹ باندھ لی تھی کہ میری شادی آپ کی صاحبزادی سے ہی ہوگی۔ یا اللہ، وہ تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ باقی کا حال ان سے مختلف نہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں مانیں گے بات تو پھر ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اسے اپنے قدموں سے اٹھتے دیکھ کر سب نے نظریں گھمائی۔ اگر آپ نے میری بٹر فلائی کا نکاح مجھ سے نہ کیا تو میں خود کو گولی مار لوں گا۔ اس نے خود پر پستل تانی جیسے ان کے فیصلے کا منتظر ہو۔ سلطان میرے شہزادے، گن نیچے کرو۔ مام، اب آپ میں سے کوئی میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں چاچو یہ فیصلہ کرے اور مجھے جواب ہاں یا نہ میں ابھی چاہیے ہے۔ سلطان، چھوڑو یہ گن۔ میسم، میرے سامنے مت آنا، دور ہی کھڑے رہو۔ چاچو کو بولتے نہ دیکھ کر اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور دبا دیا۔ ٹھیک ہے، شہباز نے بول کے گن کا رخ اوپر کی طرف کیا۔ سب نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ شہباز صاحب نے کھینچ کر تھپڑ لگایا۔ شہباز، ایک میری طرف سے بھی لگاؤ۔ ایسی لگانا کہ اسے یاد رہے کہ ہم اس کے ماں باپ ہیں، یہ نہیں کہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے۔ میسم نے اس کی جانب دیکھے جو بتیسی نکالے کھڑا، جیسے اس کے لیے تھپڑ پڑنا عام سی بات تھی۔ بتیسی تو ایسے نکالے ہوئے ہو جیسے دانت آج ہی صاف کیے ہیں تم نے، میسم نے جلتے بھنتے کہا، کیسے وہ ان کی پل میں جان سولی پر ٹانگ چکا تھا اور خود کے دانت اندر نہیں جا رہے۔ اف، اپنا نہ بتا، مجھے پتا تجھے تو مہینے بعد بھی توفیق نہیں ہوتی کہ دانت صاف کرے۔ تھو، کتنے گندے ہیں یہ۔ وہ اس سے پہلے اس کی بات پر کوئی رسپانس شو کرتا، نیلو کی بات سن کر اسے لگا جیسے واقعی پتہ نہیں وہ ایسا کر چکا ہے۔ دیکھ لیں بھابھی، کتنا گندا ہے آپ کا شوہر۔ چاہے وہ سلطان سے چھوٹی تھی، لیکن سلطان اسے بھابھی کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ تجھ جیسا واہیات بندہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور جو تم من تیل لگا کر سر کو چپڑوایا ہوتا ہے، اس سے تھو نہیں آتی؟ اور ماشاءاللہ سے میں تو دن میں 5 دفعہ برش کرتا ہوں۔ ہاں، تو کرے گا، اب سارا دن کسی نہ کسی کے منہ لگے گا تو منہ صاف رکھنا پڑے گا۔ اور اس کی زو مانی بات پر تو میسم کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ تجھ جیسے جلاد کے ساتھ وہ معصوم سی بچی کیسے گزارا کرے گی؟ جیسے تیرے والی تجھ جیسے عاشق مزاج کے ساتھ کرے گی گزارا؟ اور پھر میرا والا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ نیلو کچھ دیر ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب سمجھ نہ آئی وہ کندھے اچکاتی وہاں بیٹھ گئی جہاں سب بیٹھے۔ ماما، میری بیوی کہاں ہے؟ بچے خیر ہے، ابھی شادی پرسوں ہونی ہے اور تمہیں ابھی ملنے کی اجازت نہیں۔ اف ماما، آپ بھی نہ، میرے دوستوں نے پارٹی تھرو کی میرے نکاح کے لیے، اب میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کی بہو کو ڈھونڈ رہا ہوں، شام تک تیار رہیں۔ میری بات سنو میسم، وہ بچی یہاں کے ماحول میں ابھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی، اس طرح اسے لے کر جانا مناسب نہیں ہے۔ ان کی پریشانی وہ سمجھ چکا تھا، پر وہ اسے جان بوجھ کے لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ اسے وہاں احساس کمتری کا احساس ہو اور وہ خود چلی جائے۔ کن سوچوں میں چلے گئے ہو؟ ان کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آیا۔ نہیں ماما، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں ساتھ ہوں گا نا اس کے، اور بے عزت کروانے میں آخری الفاظ وہ منہ میں دبا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رہنے دو۔
میں نیلم بچی سے بات بھی کر لوں گی، اسے تیار اور سمجھا بھی دوں گی۔ وہ ان کی بات پر انکار نہ کر سکا۔ یہ لڑکا بنا مجال ہے جو رک جائے۔ وہ پورش میں گاڑی میں بیٹھا ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا تاکہ وہ اسے جلدی سے بھیج دیں، لیکن وہ بھی اس کی ماں تھی، بچے کی شہ رگ تک واقف تھی، اس لیے انہوں نے نیلم کو کافی کچھ سمجھایا تھا۔ وہ جو ہارن پر ہاتھ رکھے بھول گیا تھا، لیکن نظریں کار کے شیشے سے دوسری طرف اٹھی تو وہ اس وقت اپنی کیفیت بیان نہ کر سکا وہ کیسی تھی۔ وہ ریڈ اینڈ بلیک کلر کی میکسی پہنے، اوپر پارٹی میک اپ کیے، بال جو کمر تک آ رہے تھے ان کے کرل کے کچھ آگے اور کچھ پیچھے چھوڑا گیا۔ ناک میں موجود نوزپن کی چمک سے اس کی آنکھیں جیسے چندھیا سی گئی تھیں۔ وہ گاؤں کی لڑکی، اسے آج ایک امتحان لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی بیٹھی تو اس کا سکتہ ٹوٹا، لیکن جو بات اسے ناگوار گزری وہ تھی اس کی طرف نہ دیکھنا۔ انسان ہمیشہ اپنے مخالف کی طرف کھینچتا ہے، اور میثم دلاور فیم اور لوک کی وجہ سے مشہور تھا۔ کوئی اس سے نگاہ نہیں تھا، وہ گاؤں کی آئی لڑکی اسے دیکھ نہ رہی تھی۔ سیٹ بیلٹ باندھو۔ اسے پتا تھا وہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھ سکتی، لیکن وہ جان بوجھ کر یہ حرکت کر گیا کہ وہ اس کی طرف دیکھے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلیک کلر کے ڈنر سوٹ میں وجیہہ لگ رہا تھا۔ وہ خان، مجھ سے یہ نہیں باندھی جا رہی۔ اس کی اتنے میٹھے سے خان بولنے پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ آگے ہو کر اس کی سیٹ بیلٹ باندھنے لگا۔ اس نے کندھے کے پاس اپنی سانسیں چھوڑی تو اتنی قربت نیلو کے دل کی دہک سے اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کی آواز اسے بہت بھلی لگی۔ اس نے جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھی، کیونکہ نیلو کو دیکھ کر لگا جیسے وہ ابھی گر پڑے گی۔ ایک نامعلوم سی مسکراہٹ اسے چہرے پر عیاں تھی، اور نیلم کو تو جیسے کسی نے چپ کا روزہ رکھوا دیا تھا۔ گاڑی ایک کلب کے سامنے رکی۔ میثم نے آ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اتری، لیکن نگاہ جب سامنے گئی تو شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس طرح کے لباس اور لڑکے لڑکیوں کا اس طرح بے باکی سے گلے ملنا کہاں دیکھا تھا اس نے۔ میثم اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی جانب بیٹھا کہ اس کی ایک لڑکی آتے ہی اس کے گلے لگی۔ "او بیبی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم نے شادی کر لی اور ہمیں آگاہ بھی نہیں کیا!" وہ اس کا گال چومتی ساتھ اس سے بات کر رہی تھی۔ نیلم کا تو ان کے ساتھ ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا۔ "شادی کی ہے ڈارلنگ، اس کی جگہ اور ہے اور تم سب کی اور." وہ آنکھ مارتا ذومعنی بات کہہ گیا۔ وہ اسے اس کی اہمیت ان کچھ الفاظ میں جتا گیا تھا۔ وہ بس اس ظالم کے الفاظ پر غور کرتی رہ گئی۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی جہاں اس کا شوہر کسی لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر چہرے کو بھگو گئے تھے۔ اس سے پہلے کسی کی نظر اس پر پڑتی، اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ بے دہانی سے پیچھے ہوئی کہ دوپٹہ پاؤں سے اٹکنے پر وہ لڑکھڑاتی
سارا سے جا ٹکرائی۔ واٹ دا ہیل ایڈیٹ، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ میرا اتنا ایکسپینسو ڈریس خراب کر دیا۔ وہ کپڑوں پہ گری ڈرنک کو صاف کرتی ساتھ اس کی انسلٹ بھی کر رہی تھی۔ مجھے معاف کرنا باجی، میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ ایڈیٹ، میں کوئی تمہاری باجی واجی نہیں ہوں، گوار نہ ہو تو۔ پتہ نہیں تم جیسی مڈل کلاس کو کیسے پسند کر لیا میسم نے۔ اتنی بے عزتی پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ نیلم کی بھیگی نگاہوں سے میسم کو دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتے گلے شکوے پر وہ اپنی نظروں کا رخ بدل گیا۔ مردوں کو لجانے کے لیے یہ پٹا گلے میں ڈال لیتی ہو، گھر والوں نے کسی جانور کی طرح رکھا ہوا ہے، باہر پھر پتہ ہی نہیں چلتا کیا کرنا ہے۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اس کے بال پکڑ چکی تھی۔ نیلم چھوڑو اسے، یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے بالوں سے چھڑواتا غصے سے بولا، خبردار تم آگے آئے اب جاہل تو جاہلوں والی حرکتیں کرو گی۔ جاہل ہوں تو جاہلوں والی حرکتیں کروں گی، اور ہاں، جب بیوی کی بے عزتی ہوتے دیکھ سکتے ہو تو سب کے سامنے اس وقت کچھ نہیں بولے تو اب بھی خاموش رہو۔ اسے دھکا دیتے پیچھے کرتی پہلی بات کا طعنہ دیا تو اسے ایک پل تو شرمندگی ہوئی، پر صرف ایک پل کے لیے۔ تم جیسی تعلیم والیوں سے تو میں ان پڑھ ہی بہتر ہوں، جو غیر مناسب لباس والوں کو پڑھا لکھا اور مناسب لباس والے ان کے لیے گوار ہوتے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو تو تمہیں کسی اور پر توجہ دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ بلڈی! اس سے پہلے اس کا ہاتھ اٹھتا اور نیلم کے چہرے پر چھاپ چھوڑتا، میسم نے پکڑ کے جھٹکے سے دور کیا۔ ابریش یار چپ کر جاؤ نا، دیکھو سب تمہاری وجہ سے پریشان ہے نا، تم بتا رہی ہو اور نہ چپ کر رہی ہو۔ اسے جب سے عشا نے بتایا تھا اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ روئے جا رہی تھی۔ سب پوچھ کر تھک گئے تھے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، علی بھائی آئیں گے تو انہیں بتاؤں گی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، لیکن اگر وہ رو رہی تھی تو چپ بس علیان سے ہوتی تھی۔ علی بھائی آئیں گے تب۔ وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولی، اوکے فائن، اگر تم چپ نہ کری تو میں بھی رونے لگ جاؤں گا۔ اور سب بولیں گے، دیکھو ابریش کا بھائی لڑکیوں کی طرح روتا ہے۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا تمہارے بھائی کی انسلٹ ہو؟ وہ اپنے نادیدہ آنسو صاف کرتا ڈرامہ کر رہا تھا۔ سب نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا، کیونکہ ابریش آنسو صاف کیے اس کے پاس آ کر گلے لگ چکی۔ بھائی آپ رونا نہیں، دیکھو اب میں بھی نہیں رو رہی۔ ویسے جب آپ روتے ہیں تو آپ کی ناک بہتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں، وہ معصومانہ چہرہ لے بول رہی تھی۔ حال میں موجود ہر فرد کا کہکا چھوٹا، کاشان تو بس اپنی بہن کا منہ تکتا رہ گیا۔ علیان کے آتے ہی سلام کرتا اپنی بہن کے پاس گیا۔ اسے یہ بہن سب سے زیادہ عزیز تھی، کیونکہ ماں کی وفات کے بعد اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت ان تینوں نے مل کر کی تھی۔ وہ سو سو کرتی روتی علیان کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی، اور اسے اس طرح خود سے بے پرواہ لیٹے دیکھ کر کسی کے دل پر بجلیاں گری تھیں۔ وہ اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ سلطان کو اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ باپ کے اشارے پر سمجھ چکا تھا، لیکن انہیں آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ پوچھتا ہے، کیا میری گڑیا مجھے بتائے گی نہیں کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟
میری گڑیا جانتی ہے نا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ نرم لہجے میں کہتا، اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا، وہاں لب رکھ چکا تھا۔ بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اور اس کی بات پر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ابھی یہی بات طے کی گئی تھی اسے نہ بتایا جائے، لیکن عائشہ میڈم کے پیٹ میں کوئی بات رک نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اسے سب بتا چکی تھی۔ اب وہ خود پریشانی کے عالم میں اپنے روم میں چکر لگاتی، ساتھ ناخن چبا رہی تھی۔ میری گڑیا، لیکن شادی تو سب کی ہوتی ہے، تم تو آپ کے لیے بھی ایک پیارا سا پرنس لے آئیں گے۔ وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اسے سب بتا دے۔ نہیں بھائی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ شان بھائی نے بتایا تھا کہ پرنس شادی کے بعد ڈیول بن جاتا ہے اور وہ پیار نہیں کرتا، مارتا ہے، پنش کرتا ہے۔ مجھے نہیں شادی کرنی اور وہ مجھے دور لے جائے گا آپ سب سے۔ کاشان کو اپنے پاس خطرہ کی گھنٹیاں محسوس ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ سب اس کا ہی کیا دھرا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اگر ہوا تو ہم مل کر اس ڈیول کو مار دیں گے، صحیح ہے نا؟ پھر وہ اسے آرام سے سمجھا رہا تھا اور اس نے سمجھنے والے انداز میں زور و شور سے سر ہلایا۔ سلطان بھائی، ایسے تو نہ دیکھیں، آپ کا ہونے والا سالہ ہوں۔ اس کی خواہ نظریں دیکھ کر خوف آیا۔ اور جو پٹیاں تم نے لٹل بٹر فلائی کو پڑھائی ہیں، مجھے نہیں لگتا تم سالے بننے کے لیے بچو گے۔ اس سے پہلے سلطان اس کی گردن دبوچتا، وہ جلدی بھاگتا آلیان ابرش کے درمیان میں بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اسے اس سے بڑھ کر سیف زون کوئی نہیں تھا۔ اس کی پتلی ہوئی حالت پر سب مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور چینل، پلیز۔ رسپانس دے دیں، تھوڑا سا دے دیں۔